اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، اپا مام جس کے بارے میں ہم نے کل کہیں ایک باتیں کی، آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے کیا ہوا۔ Since we know that his sannyasihood was doubtful. Why? Because on one side he stole things, he stole money. On other side he behaved like a true sannyasi. اس نے ہر ایک کو ایسے سچویشن میں ڈال دیا جہاں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے whether he is a true sannyasi or he is a pretender. وہ دادا جی کے لباس کو ایسے استعمال کرتا تھا جیسے وہ اس کے اپنے تھے، کچن میں میٹھے میٹھے پکوان بھی کھاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت اسے کابوس کا سامنا کرنا پڑا۔ He had a nightmare. He began to yell, speak the words which were not understood by the family members. And during this stage, he returned 25 rupees to an aunt, which were already stolen by him long before. اس لیے اس نائٹ میئر کو گھر والوں نے اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھا کہ اسی نائٹ میئر کی وجہ سے اس نے 25 روپے تو کم از کم واپس تو کر دیے۔ Then there came a day when a group of people appeared in the courtyard, comprising an old farmer, a cripple, a young couple, a handful of children. سبوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اپا مام کے ڈسائپلز ہیں۔ یہ بات سن کر گھر والے حیران ہو گئے۔ ارے اپا مام کیا اس کے بھی ڈسائپلز ہیں؟ تو ہر ایک کی زبان کھل گئی، ایسے ایسے الفاظ کسے، پھپتیاں کسی۔ They spoke such biting words which stung the heart of اپا مام۔ اور یہ پہلا موقع تھا، اپا مام بہت سیریس ہو گیا اور اس نے ان سے مخاطب ہو کر ان سے کہہ دیا، سن لیجئے، اگر آپ میں ذرا بر بھی دماغ موجود ہے تو کم از کم جب میرے ڈسائپلز یہاں پر موجود ہوں گے ان کے سامنے خاموش رہا کیجیے گا۔ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو پھر آپ کو آزادی ہے، کوئی کچھ بھی مجھ کو کہیے گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس چیز نے گھر کے پورے ماحول کو بدل دیا۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ No one was in a position to speak. اپا مام اس وقت کھانے پینے میں ذرا محو تھے۔ کھانا پینا تو ہو گیا، اس کے بعد اس نے جو اس کے رائٹس ہوتے ہیں، پیوریفیکیشن کے رائٹس ہیں، ان کو پرفارم کیا اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنے ڈسائپلز کے ساتھ بات چیت کی، انہیں بلیسنگ دے دی، ان کی معاملات ان کے سن لیے، ہرڈ دیئر پرابلمز، بلیسڈ دیم، ایکسیپٹڈ دیئر آفرنگس۔ ان کی آفرنگس اتنی تھی کہ کچھ لوگ گھر میں یہ کہنے لگے کہ دادا جی جو نزدیکی کالج میں پرنسپل ہیں انہیں اب سنیاسی بننا چاہیے، کیونکہ یہ بہت منافع بخش کام ہے۔ جہاں تک رائٹر کا تعلق ہے، رائٹر نے جب یہ سب کچھ سن لیا، دیکھ لیا، تو اس سے اس بات کا اب احساس ہوا کہ حقیقی معنوں میں اپا مام ایک سادھو بن چکے ہیں۔ اپا مام کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اپا مام کو ایک سنیاسی ماننے لگے۔ یہ جتنی بھی ڈسائپلز آئے تھے، they returned to their homes, but 2 days later, ایک چاچی کے ایک آنٹ ایسی تھی جس کے جھمکے، ایئر رنگس وہ گھر میں غائب ہو گئے۔
अरे जब वो गायब हो गए उसके साथ अपामाम भी गायब हो गया। अरे कल तक जो लोग ये समझते थे कि अपामाम सन्यासी बन चुका है, अब दूसरे दिन ही अपामाम ने चोरी भी की। अब लोग अचंभे में पड़ गए कि अपामाम को माने तो क्या माने। अरे भाई, राइटर भी कंफ्यूज्ड है, रीडर भी कंफ्यूज्ड है। आपने सुन लिया, आप ही अब फैसला कीजिए कि अपामाम एक सन्यासी था या एक प्रिटेंडर था। थैंक यू।